احسن اقبال صاحب، حساب کس سے لینا ہے، انتقام کس سے لینا ہے، مفاہمت بھی کرنی ہے، حساب بھی لینا ہے، یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا سر؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب بہت واضح طور پہ اب اس لیے یہ بات کی ہے جی کہ وہ دو مقدمے جو جھوٹ اور انتقام اور ایک سازش کے تحت ان کے خلاف بنائے گئے تھے، جن مقدمات کے نتیجے میں انہیں جھوٹی سزائیں دی گئیں، اور وہ جہاں ایک ذاتی طور پہ انہوں نے بہت بڑی قیمت ادا کی، اس دوران وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جس وقت وہ بستر مرگ پہ تھیں نہیں رہے، ان کو زبردستی پاکستان آنے پہ مجبور کیا گیا سزا جلدی دے کر۔ اسی طرح اپنی والدہ کو وہ نہیں دفنا سکے جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کے پورے گھر نے، ان کی ذات نے بڑی سختیاں بھی جھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں میں بھول بھی جاؤں تو ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، دیکھیے 2017-18 میں پاکستان ٹیک آف کی سطح پر آ گیا تھا۔ پاکستان میں سی پیک اتنا کامیابی سے آگے بڑھا تھا کہ امریکہ سے لے کر جاپان تک ہر ملک کا سفیر میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ہم اس سے کیسے اشتراک کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں ہمارے ملک کی کمپنیاں کیسے سی پیک کے منصوبوں میں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ ہوں تو پاکستان میں ایک مومنٹم بن گیا تھا، ایک سینٹیمنٹ گلوبلی بن گیا تھا۔ اس سب کو تباہ کر کے پاکستان کی معیشت جو ٹیک آف کے اوپر تھی اسے کریش کیا گیا۔ مہنگائی جس کو ہم نے بوتل میں بند کر دیا تھا، جس کے جن کو، اسے دوبارہ انلیش کر دیا گیا، جس کے پیچھے کچھ ایسے فیصلے تھے کہ جنہیں آنکھیں بند کر کے امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک شدید بحران کا شکار ہوا، چونکہ اس مالی بحران میں حکومت قرضوں پہ قرضے لیتی گئی اور پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا گئی۔ اور یہ وہ سارے کی چیزیں ہیں جن کی قیمت کس نے ادا کی؟ ایک عام آدمی نے، جو آج ہوں بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، جو اپنے بچوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتا، جو اپنے بچوں کو دودھ اور روٹی دینے کے لیے عاجز ہوا ہے۔ تو یہ سب اگر ملک کے اوپر اتنی بڑی آفات گری ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے دوبارہ اس کا ریپیٹ نہ ہو۔ اچھا، یقیناً ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ملک کو اتنا بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے، تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ آئندہ اس کھیل کو نہیں دہرایا جائے گا؟ اس کا ضرور کوئی بندوبست ہونا چاہیے، یہی نواز شریف صاحب کا نہیں، مقصد ہے۔ اگر احسن اقبال صاحب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں آگے چل کے کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی ادارہ نہ آئے، تو اس کا آغاز کس طرح کریں گے؟ اس کو ریفارم کہہ لیں، اس کو آپ احتساب کہہ لیں، یہ کریں گے کس سے؟ کہاں سے آغاز کریں گے؟ کسی ادارے سے کریں گے؟ کسی جماعت سے کریں گے؟ کس کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا احسن اقبال صاحب؟ سسٹم کے خلاف جانے کی بات نہیں ہے، تقریباً میں ذاتی طور پہ رائے دے سکتا ہوں۔ ہوں اس سے ملتا جلتا کام ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے کیا تھا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت مظالم ڈھائے گئے تھے، اور یا تو وہ ان سب سے بدلے لیتے یا پھر وہ ایک ایسا وے فارورڈ بناتے کہ جس میں ماضی کی غلطیوں کی تلافی بھی ہو اور آئندہ کے لیے بندوبست بھی ہو کہ انہیں نہیں دہرایا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، جس میں لوگوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ تو پاکستان بھی اس قسم کی کوئی صورتحال کا حل نکال سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے بے حد ضروری ہوگا کہ اگر ہم نے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرے، تاکہ اس ملک کے جو تمام پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، ہوں ہوں چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، یہ سب مل بیٹھ کے کچھ رولز آف دا گیم پہ اتفاق کریں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنی آزادی کے 75 سال انہی کھیلوں میں ضائع کر چکے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھا، وہ گزشتہ 20 سالوں میں ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے۔ اب ہمارے پاس بھی چوائس ہے کہ اگر ہم سٹیٹس کو پہ چلیں گے، اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے، تو 2047 جو 25 سال بعد ہمارے بچوں نے اس کو دیکھنا ہے، ہوں ہماری کیا نوجوان نسل جب پاکستان 100 سالہ تقریبات منائے گا،
اس خطے میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی بنا رہا ہوگا، تو کیا ہماری نوجوان نسل اس خطے میں ایک خود مختار، خوشحال، خوددار قوم کے طور پہ 100 سال بنائے گی، یا وہ تاریخ کے بوجھ تلے شرمسار ہوگی کہ ہم 100 سالوں میں بھی کچھ نہیں کر سکے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے 25 سال کو ہمیں سال بچانا ہے، اور اگلے 25 سالوں کے لیے اس ملک میں امن کو، استحکام کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ ہم اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ معاشی میدان کے اندر ترقی کر سکیں۔ ٹھیک ہے